تو علوم اسلامیہ میں تشکیل نو کی تحریک کا پھر رزلٹ کیا آیا اب تک کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں یعنی 1900 سے 1950 تک میں مسلمانوں کے یہاں مغرب سے مروبیت بہت تھی، اور اس میں اب بڑی حد تک کمی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ملحدانہ سوچ کا خاتمہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور لوگ عقل اور فکر کی بنیاد پر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے اعتراض کریں گے، آپ کہیں گے نہیں جی ابھی تو الہاد ابھی بھی آ رہا، اب وہ پاکستان میں انڈیا میں بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گا، وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن خود سائنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایویڈنس دے دیا کہ جس سے بہت سارے سائنسدان اب اس پہ سوچنے کو تیار ہو گئے کہ جناب واقعی خدا ہے تبھی یہ کائنات چل رہی ہے، ورنہ خود نہیں بن سکتی۔ وہ پہلے پرانے فلسفے جو تھے تو اس پہ تنقید خود یورپ اور امریکہ میں چل رہی ہے۔ یورپ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو ملحدین نظر آئیں گے، لیکن کچھ ہیں کہ جو کرسچینٹی پہ آ گئے اپنے ایمان پہ، تو آپ کو وہ ٹرینڈ وہاں پہ بھی نظر آئے۔ مسلمانوں میں اگرچہ قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات اب بھی موجود ہیں، لیکن اب نسبتاً کمی ہوئی ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس دیکھا کہ 1990s کے زمانے میں بہت تعصب تھا، لوگ ایک دوسرے پہ بہت بے عزتی کے ساتھ کرتے تھے بات دوسرے فرقے کے لوگوں کی، اور پھر تو آ کے دہشت گردی کا معاملہ آیا تو ایک دوسرے پہ حملے بھی ہونے لگے تھے۔ لیکن اب آ کے اگلی نسل جو 2000 کے زمانے میں جو پیدا ہوئے ہیں بچے، تو اب وہ جوان ہو گئے، تو اب الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے فرقے پہ چاہے ہوں، لیکن اب وہ اتنی شدت نہیں ہے لڑائی جھگڑے کی، الحمدللہ ریلیٹیولی کم ہوا، 100% تو ختم نہیں ہوا لیکن نسبتاً کم ہوا۔ لیکن آپ اگر یوٹیوب کی دیکھیں تو اس میں تو ابھی آپ کو وہی پرانے مناظرے آپ کو ابھی نظر آئیں گے، تو وہ بھی ہے، خیر ٹرینڈ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، دونوں بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ قرآن و سنت کو مسلمانوں کے لیے بالعموم بنیادی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ الحمدللہ پہلے بھی تھی، لیکن پچھلی 2-3 صدیوں میں لوگ قرآن پاک کا سمجھتے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس قرآن مجید کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتے الحمدللہ۔ اندھی تقلید مخصوص گروہوں تک ہی رہ گئی ہے، اور اب بہت سارے اسکول آف تھاٹ کے مختلف فرقوں کے لوگ بھی اب اجتہاد کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسے ٹرینڈ آپ کو خود نظر آئیں گے، اس کے لیے آپ یہ فتویٰ والی ویب سائٹس کو دیکھ لیں تو اب آپ کو پوری ریزن بھی وہ بیان کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ عالم اسلام اس نوعیت کی روشن خیالی کی تحریک یہ آغاز ہو چکی ہوئی، جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، جیسے یورپ میں آئی تھی کہ ایک روشن خیالی کے ساتھ، تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ عالم اسلام میں ترقی کے ساتھ امید ہے کہ بہتر رزلٹ آئیں گے۔ اب وہ تنقید بھی آہستہ آہستہ قبول کرنے لگے لوگ کہ اگلے اگر غلطی بتاتے ہیں تو اس کو پھر وہ سن بھی لیتے ہیں اور پھر لڑائی نہیں ہوتی، الحمدللہ اتنا ہو گیا۔ مستشرقین جو یورپین اور امریکن نان مسلم اسکالرز ہیں تو وہ پہلے بڑی تنقید کرتے تھے اسلام پہ اور سیرت پہ، لیکن اب ریلیٹیولی ان کی اب ماڈرن بکس پڑھ لیں تو اب بہت کم ہے الحمدللہ، کہ وہاں پہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقید بھی بہرحال ہے، جن اسکالرز نے کہ وہ بھی تو دیکھ لینا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جدت پسندی اور قدامت پسندی یہ بہت ہے۔ انکار حدیث کا ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا کہ جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا تو یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ بھی آیا۔ انکار تصوف ایک فلسفہ کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا اور وہ اس پہ آ رہے ہیں، تو یہ ابھی تک ایک طرح کی بحثیں اور مناظرے آپ کو ابھی نظر آئیں گے۔ عدم تقلید کے لوگ تقلید کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں، اور بزرگوں کی بے ادبی
یہ اب یہ تنقید کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے پرانے بزرگ نے یہ فرمایا تھا، آپ ان کے اختلاف کریں تو بے عزتی کر رہے ہیں. تو اس طرح کا یہ تنقید ہے ان پہ. اور غیر سیاسی جد و جہد، یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ تاکہ ایک علمی اعتبار سے اکیڈیمک طریقے سے ریسرچ ہو. تو اس پہ پھر یہ تنقید ہوتی بھی، آپ سیاست کو بالکل چھوڑ کے آپ تو صرف یہ بیٹھے کتابیں ہی پڑھ رہے ہیں، کچھ کریں بھی تو صحیح. تو یہ بھی تنقید ہے. اب ایٹ دا اینڈ آف دیٹ میں کچھ ایک ایگزامپل کے طور پہ اسلامک فائنانس میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ڈیپتھ سے علم الفقہ میں کام ہوا ہے الحمدللہ. تو اس کو اب سورۃ النساء کی اسی آیت کے لحاظ سے میچ کر کے اب دیکھیں کہ ابھی فقہا کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. یقیناً behold, God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto, and whenever you judge between people, to judge with justice. Verily, most excellent is what Allah exhorts you to do. Verily, God is all hearing, all seeing. یہ اسد صاحب کا انگلش کا ترجمہ ہے، میں نے شیئر کیا آپ سے. یعنی اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہی کہہ رہا ہے کہ بھی ایک تو امانت کے ساتھ آپ چلے معاملات کو، اور میرٹ کے ساتھ چلیں، اور جب بھی آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل کے ساتھ کریں. یعنی عدل کے ساتھ ہی آپ جو بھی ڈیسیژن لینے ہیں ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو اب اکارڈنگ ٹو دا کوڈ آف ایتھکس فار اکاؤنٹنٹس and auditors of Islamic financial institutions, accounting duly, including auditing, external as well as internal, is one of the professions that is required by Sharia. یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جیسے انٹرسٹ کی ہم نے ڈسکشن کی تھی تو اس پہ اعتراض یہی آ رہا ہے نا کہ دین کے خلاف ہے سود جو ہے. تو اب اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر فقہا کے اندر یہ ایک آیا آئیڈیا کہ بھی ہمیں چاہیے کہ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا ایک طریقہ بھی ہم بتا دیں تاکہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ شریعت کے مطابق عمل کریں. تو یہ ڈیمانڈ چل رہی تھی پچھلے 50-60 سالوں میں، 70 سالوں میں یہ چل رہی تھی بحث. لیکن اس کا رزلٹ جا کے یورپ میں ہوا کہ مسلمانوں نے وہاں پہ اسلامک بینک بنائے تو پھر ایک پورا ڈیٹیلڈ اس میں سارے فقہا نے آیا کہ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا طریقہ جو ہے یہ بھی ایک ہو جانا چاہیے تاکہ لوگ غلطی نہ کریں. تو چنانچہ انہوں نے ایک پیورٹی آف ٹرانزیکشنز اینڈ بلڈنگ ریلائنس آن اسلامک فائنانس کہ جس کو آپ اسلامک فائنانس کہہ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہو یہ معاملہ، چاہے اسلامک بینک ہو یا اسلامک انشورنس ہو، یہ جو بھی جس طرح کے بھی مسلمانوں نے بنائے ہیں تو پھر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو یہ آیا. اور کریٹیکل ایشوز دا انڈسٹری از فیسنگ ان دا میٹر آف پیورٹی ان ٹرانزیکشنز which in longer run will ensure reliance of Muslim Ummah in this model of Islamic finance and banking. ابھی اب دیکھیں پاکستان میں بھی اسلامک بینک بن گئے، بہت سارے مسلم ممالک میں بھی بن گئے. سٹارٹ یورپ سے ہوا تھا یہ، دیکھیں چلیں ہر طرف بن گئے. اب بنے تو ان کے یہاں کہاں غلطیاں، کہاں شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہے اور کہاں نہیں ہو رہا، یہ ایک ایشو ہے. تو جناب یہ ایک ایشو ہے کہ بھی آپ کہہ تو اسلامک بینک کب کہہ رہے ہیں لیکن عمل اس پہ نہیں کر رہے شریعت پہ. تو یہ اعتراض آیا.
تو پھر اسٹریٹجی ٹو بلڈ ریلائنس آن اسلامک فائنینس اینڈ بینکنگ، اس کی ایک باقاعدہ ڈیمانڈ خود بینکوں میں آئی کہ یار تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر اب فقہا، جتنے بھی ماڈرن فقہا خاص طور پہ عرب ممالک میں اور اسی طرح انڈیا میں بھی بڑے اسکالرز آپ کو ملیں گے، ایسے پاکستان میں بھی ملیں گے، کچھ اور کنٹریز کے بھی، تو انہوں نے پھر اس میں اسٹینڈرڈائزیشن آف شریعہ کمپلائنس ریگولیشنز آف اسلامک فائنینس یہ بنانی انہوں نے کی، اور اس پہ ریسرچ کا سلسلہ جاری ہوا. امپرووڈ گورننس اینڈ شریعہ کمپلائنس ایشورنس، تاکہ ایک یقین رہے کہ شریعت کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں چل رہے. شریعہ کمپلائنس ریٹنگ آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ پروڈکٹس اس کے ذریعے ہونے چاہیے، اور بینکس اور انشورنس کی جتنی پروڈکٹس بھی وہ اس وقت مارکیٹ کر رہے ہیں تو وہ سب شریعت کے مطابق ہو. تو یہ فقہا نے کام کیا، اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا تھا، جس کو ریڈ کلر میں دیکھیں تو فرما دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ انٹرسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایٹ وار ود گاڈ اینڈ ہز پروفٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ بھی اب اگر سود رہا تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے لیکچر میں اپنے پورا تفصیل سے فرما دیا، تو پھر تمام لوگوں نے انٹرسٹ چھوڑ دیا الحمدللہ. تو دیکھیں اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اب دیکھیے اس کے نتیجے میں مسلم ممالک کے فقہا نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جس کو مختصراً OFE کہا جاتا ہے. 1990 میں بنی ہے، اور الجیریا میں یہ مل کے کئی فقہا اکٹھے ہوئے الجزائر شہر میں، اور الجزائر ملک کا یہ مین شہر ہے، تو یہاں مل کے انہوں نے یہ انسٹیٹیوٹ بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اٹس آبجیکٹیوز پرائمریلی انکلوڈ ڈیولپمنٹ آف اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، گورننس اینڈ فقہ اسٹینڈرڈز آف اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بن جائیں، تاکہ جتنے بھی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جیسے بینک، انشورنس کمپنیز، لیزنگ کمپنیز اینڈ شریعت کے مطابق یہ اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا کام کریں، اور اس کے لحاظ سے ہی چلے معاملہ. پھر اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ اینڈ گورننس اسٹینڈرڈز بھی ان لوگوں نے لکھے بنائے، اور یہ اب ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. آپ یہ OFE کر کے آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ کو مل جائے گی، ان کے سارے اسٹینڈرڈز مل جائیں گے، آپ کو پڑھ لیجیے انہیں. These boards have been established by choosing the experts of the fields from throughout the Islamic world. Accordingly, their works are considered to be a consensus، یعنی اجماع مل کے اس میں وہ فیصلے انہوں نے کیے، اجماع کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ یہ پورے سٹینڈرڈ بنے. تو پھر آپ دیکھیے اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اب بہت سارے مسلم ممالک میں، خاص طور پہ آپ کو سعودی عرب میں ملے گی ایگزامپل، پاکستان کے بھی اسٹیٹ بینک نے یہ ریکوائرمنٹ کر دی ہے کہ جتنے اسلامک بینک ہیں تو وہ شریعہ کے مطابق ہوں، اور اس کا بہت سا حصہ OFE نے جتنے اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کے جو سٹینڈرڈز فقہا نے بنا دیے، تو اس کا کافی حد تک اس پہ عمل ہو رہا ہے. اچھا کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہو رہا، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ، یہ ایک ریکوائرمنٹ انہوں نے کی کہ جناب آپ کے بینک میں یا لیزنگ کمپنی میں یا انشورنس کمپنی میں ایک باقاعدہ بورڈ ہونا چاہیے کہ جو ایک باقاعدہ چیک کرتے جائیں، تاکہ شریعہ کے خلاف کچھ ہے تو اس کو وہ روکیں. تو یہ انہوں نے اس کا ایک یہ طریقہ کیا. تو جناب یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ میں نے فائنینس کی ایک ایگزامپل دے دی آپ سے کہ اس طرح سے علم الفقہ اب آہستہ آہستہ اجتہاد کے ساتھ اس سلسلے تک آ گیا.
تو جناب آپ کو یاد ہوگا شروع سے پہلے لیکچر سے ہی ہم اجتہاد کی طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوتا تھا. تو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، اگر یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور نہیں یاد تو ایک بار دیکھ لیں، اور دیکھ کے پھر آپ جب بھی اجتہاد کریں تو اصل طریقہ یہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی پہلی بک اس پہ لکھی تھی کہ اجتہاد کیسے ہوتی ہے. تو اس کا ایک سمری ہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے. تو اینڈ پہ ہمیں ان ایتھکس کی ضرورت ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کی تھی، یا انڈیا کے ایک بڑے اسکالر وحید الدین خان صاحب نے وہ ایک ایگزامپل دی کہ بھی جیسے ایک صاحب آئے، اس کو نظر آئے کہ ایک بورڈ ہے گرین کلر کا اور دوسری طرف سے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بلو ہے، اور وہ دونوں اسی پہ بحث کر رہے ہیں آپس میں، یار یہ گرین ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بلو ہے. تو تیسرے نے کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو، ذرا ادھر سے آگے دیکھ لو. دیکھا تو پھر دونوں کو بات کلیئر ہو گئی. تو یہ وحید الدین خان صاحب نے، اور شاہ پھر اسپیشلی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس میں یہ بیان کیا ہے اپنے بک الرسالہ میں کہ دین کے اصولی اور بنیادی معاملات میں تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں، اور جو مخالف ہے وہ غلطی ہے، لیکن پھر بھی ہم اجتہادی معاملات میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو درست رائے اختیار کی ہے، ہماری اوپینین درست ہے، لیکن پھر بھی ہم امکان رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم نے غلطی کی ہو اور دوسرا درست ہو. تو یہ بھی دیکھیں وہی بات ہے. اور برٹر اینڈ رسل نے اپنے یورپ کے مذہبی اسکالرس پہ تنقید کی. انہوں نے یہی کہا کہ بھی دیکھیں سائنسدان جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو تب بھی آ کے دوست تب بھی رہتے ہیں اختلاف کے ساتھ، پروف حاصل کرتے ہیں، اور جس کو بھی مل جائے تو کہتے ہیں ہاں جناب یہ درست ہے. لیکن مذہبی لوگ جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، دوسرا غلط ہوگا. تو پھر اسی کے نتیجے میں فرقے بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو کیس تو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور کئی اور مسلم ممالک میں کہ ایٹ دا اینڈ پہ دہشت گردی بھی ہوئی اس کے رزلٹ میں. یہ ہوتا ہے نا. پھر تو برٹر اینڈ رسل نے اس پہ ایک یہی تنقید کی ہے کہ جناب یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. تو دیکھیں چاہے برٹر اینڈ رسل نے جو کہا، یا امام شافعی نے کہا، یا مولانا وحید الدین خان صاحب نے فرمایا، بات ایک ہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو جناب یہاں پہ لا کے ہمارے علم الفقہ کی سٹڈی مکمل ہوتی ہے. تو جناب آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نقطہ نظر کو اختیار کریں اور بالکل ایتھیکل ہوتے ہوئے ہماری پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طرح سے عمل کریں. یہ ضرورت ہے. تو جناب یہاں پہ علم الفقہ کی سٹڈی مکمل ہوتی ہے. مزید آپ نے ڈیپتھ میں پڑھنا ہے تو اسی لنک میں آپ میری بھی اور ڈاکٹر شکیل بھائی جنہوں نے بہت سے چیپٹرز انہوں نے لکھے ہیں، کچھ میں نے لکھے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں پوری ڈیپتھ میں، ایک ایک چیز پوری آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جتنے ماڈرن کوسچنز ہمیں سمجھ میں آئے وہ عرض کر دیں، ورنہ اور آپ بیچ میں ایڈ کر لیں تو وہ میں اس کو ایڈ کر لوں گا انہی بکس میں. آپ کے اگر لیکچر ہوں گے وہ بھی ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ. تو جناب یہ ارادہ ہے. اب انشاءاللہ یہاں پہ یہ علم الفقہ مکمل ہوا. اگلے لیکچرز اب علم الحدیث پہ ہماری ڈسکشن چلے گی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.